طرف یہ پورے کلاس روم ہے. یہاں جو سیدھی طرف جو ایک تین جو نظر آ رہے ہیں کمرے, وہاں جو ہے اساتذہ کے کمرے ہیں وہاں پر. پھر یعنی نیچے سمجھیے آپ اجتماع ہال, اور اس کے بعد پھر ایک میٹنگ ہال, اور اس کے بعد اساتذہ کے کمرے سیدھے طرف میں. پھر جو سامنے ڈائز ہے, ڈائز کے پیچھے جو ہے وہاں یہاں سے وہاں تک جو ہے سارے وہ مدرسے کے کمرے ہیں, بچوں کے کمرے ہیں, پڑھائی کے لیے کلاس روم ہیں, وہ مدرسے کے کلاس روم ہیں. پھر یہ جو بائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کلاس روم ہی ہیں. پھر اوپر کی طرف بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی کلاس روم ہی ہیں. یعنی کل ملا کے اندر کا جو پوزیشن ہے وہ سارا کا سارا کلاس روم کے واسطے رکھا گیا ہے. البتہ بچوں کو رہنے کے لیے اس کے پیچھے کی طرف جو ہے پچھلے حصے میں جو ہے بچوں کو رہائش گاہ جو ہے پچھلے کی طرف پچھلا حصہ جو ہے بچوں کے ہاسٹل کا وہاں رہے گا. ہاسٹل کا انتظام اس حصے میں پیچھے کی طرف جو ہے ہاسٹل کا انتظام رہے گا. یہ ٹوٹل سامنے کا حصہ ہے. اس طرف میں اسکول چلے گی, بائیں طرف میں جو ہے اس کا رخ ادھر نیچے کی طرف ہوگا, وہاں اسکول چلے گی, فیمس اسکول. وہ جو ہے تقریباً 3 سال یا 4 سال تک جو ہے فیمس اسکول اس عمارت میں چلے گی, جو اب فی الوقت پنجم یعنی 5th کلاس تک جو جس میں انگلش میڈیم کی تعلیم جاری ہے وہ اسکول جو ہے اب فی الوقت گاؤں میں ہے. یہاں جو ہے 3 یا 4 سال تک اس عمارت میں وہ اسکول چلے گی. اس کے بعد پھر اس اسکول کے لیے ایک الگ زمین تراشی جا رہی ہے. جب وہ زمین مل جائے پھر اسکول وہاں اس زمین میں منتقل ہو جائے گی. تو اس وقت جو ہے یہ کلی طور پر ٹوٹل ایک جو ہے دینی ادارے کی شکل میں ہی ہو جائے گا, یعنی ایک جامعہ کی شکل اختیار کرے گا. سبحان اللہ. اس میں جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوزیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسکول فی الوقت اسکول کے لیے, دائیں طرف جو ہے آپ پوزیشن دیکھ رہے ہیں وہ فی الوقت اسکول کے لیے ہے. وہاں 3 سے 4 سال تک اسکول چلی انگلش میڈیم. اس کے بعد جو ہے پھر وہ کلاس روم جو ہے پھر بچوں کے واسطے یعنی دینی مدرسے کے واسطے اسے استعمال کیا جائے گا. پھر جو ہے یہ سامنے کی طرف یہ اندر کی طرف جو ہے یہ بھی جو آپ سیدھی طرف دیکھ رہے ہیں سیدھی طرف کے کمرے یہ بھی جو ہے کلاس روم ہے. یعنی کل ملا کر اندر کی طرف کلاس روم ہے. یہ اندر کا جو حصہ ہے بچے ٹوٹل وہیں کھیلنا ہے. بچوں کو اندر داخل ہونے کے بعد باہر نہیں نکل پائیں گے. وہ اپنی تعلیم اور اپنے جو کچھ ضروریات ہیں ان کو اندر ہی مہیا کرائی جائیں گی. ساری ضرورتیں ان کے اندر ہی ہوں گی, کیونکہ اندر کا حصہ جو ہے تقریباً 100 اور 80 کا رکھا گیا ہے. 80-100 کا حصہ ہے. وہاں جو ہے آرام سے وہ کھیلیں گے, اپنا سب کچھ جو ہے اندر ہی کریں گے. ان کے رہنے کا انتظام بھی پیچھے ہی ہے. پھر جو ہے بچے کلاس روم ختم ہونے کے بعد جو ہے آرام سے پیچھے جا کر اپنے کمروں میں رہ سکتے ہیں. اور کمروں کا انتظام بھی جو ہے اچھے پیمانے پر ہوگا. اس میں جو ہے یہ اوپر سے کھینچی ہوئی تصویر ہے, اوپر کے پوزیشن سے جو ہے کھینچی ہوئی تصویر ہے کہ جو اوپر کی سے جو ہے اس طرح رہے گا. کیونکہ یہ اب صرف اس میں G+1 ہے, گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور اس میں ہے. یہ 2nd فلور تک عمارت کا ارادہ ہے اس میں. تو اس جو آپ بائیں طرف جو آپ دیکھیں گے یعنی اب اس سے سیدھی طرف جو ہے وہاں مہمان خانہ اس میں رہے گا. اس میں ایک مہمان خانہ رہے گا. اس میں جو ہے یعنی ایک لیڈیز کے واسطے ایک مہمان خانہ رہے گا, ایک جو ہے جینٹس کے واسطے مرد حضرات کے واسطے مہمان خانہ, اور ایک جو ہے عورتوں کے لیے مہمان خانہ رہے گا. اور اس میں کچھ کمرے رہیں گے, کچھ کمرے بھی رہیں گے اس میں جو صرف مہمانوں کے لیے استعمال ہوں گے. مہمان جو بھی آنا چاہیں گے آگے آرام سے رہ سکتے ہیں, تو سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں. چونکہ ہمارا ارادہ پہلے سے آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہاں اس زمین میں جو بھی آیا ہے کھانے کے وقت جو ہے بھوکا نہیں گیا. سبحان اللہ. یا کوئی بھی آیا ہے تو جو یہ ہر کوئی جانتے ہیں کہ جو یہاں بھوکا نہیں گیا, جو کھانا نہیں ہے بلکہ کسی کو آج تک جو ہے واپس نہیں بھیجا گیا. تو یہ ہمارا ارادہ بھی ہے پہلے سے ہی. مہمان خانہ جو ہے اگر سے اب فی الوقت اب بھی مہمان خانہ ہے لیکن وہ جو ہے 3 کے شیڈ میں ہے. 3 کے شیڈ میں جو ہے ابھی بھی مہمان خانہ ہے. لیڈیز کے واسطے رکنے کا ایک الگ ہے, جینٹس کے واسطے رکنے کا ایک الگ ہے. آرام سے آ کر رک سکتے ہیں. یہاں پر جو ہے روک ٹوک کسی کے لیے نہیں. روک ٹوک جو ہے کتنے دن سے رہ رہے ہو یا کتنے 1 دن ہے 2 دن ہے چلے جاؤ آؤ, 1 ٹائم کھا رہے 2 ٹائم کھا رہے بالکل. اور جو ہے الحمدللہ ایک بڑی خوشی کی بات
کہ یہاں پر آ کر کھانے والے یہاں جو کھانا کھاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ مدرسے کا کھانا کھاتے ہوں. مدرسے کا کھانا ہرگز کسی دوسرے کو جو ہے مدرسے کے حصے سے کھانا نہیں دیا جاتا، بلکہ مہمانوں کے واسطے باقاعدہ اس میں رقم ملائی جاتی ہے. جو بھی مہمان آتے ہیں، اسی لیے جو ہے میں ہر مرتبہ کہتا ہوں کہ جو بھی کھانے والے ہیں دل کھول کر کھائیں. مدرسے میں جب اکثر ہوتا ایسے ہے کہ اکثر اداروں میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، اس کا اہتمام اکثر اداروں میں نہیں کیا جاتا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ادارے میں جو ہے جتنے بھی مہمان آتے ہیں، چائے پیتے ہیں، وہ ناشتہ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سکون سے کھاتے ہیں، لیکن ان کا کھانا یا ان کی شکل تک جو ہے مدرسے کے بچوں کا حصہ اس میں نہیں ہوتا. مدرسے کے بچے حق تلفی اس کا بہت زیادہ خیال جو ہے اس ادارے میں رکھا جاتا ہے. اس ادارے میں جو رقم بچوں کے لیے ہوتی ہے، مدرسے کی ہوتی ہے، اس رقم میں مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا جاتا، بلکہ مہمانوں کو الگ سے ہی ان کا انتظام ہوتا ہے. چونکہ اب مہمان کھانا بھی بن گیا، اس کے لیے پکانے کی جگہ بھی ہوگی، لیکن بعض مشکلات کی وجہ سے جو ہے اسی میں پیسے ملا دیے جاتے ہیں. جو کھانا بنتا ہے اسی میں جو ہے ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے جو ہے پھر جو اس میں پیسے جما دیتے ہیں. پیسے جمانے کے بعد جو ہے یعنی کوئی بھی یہاں جو ہے یہ ایسا مدرسہ ہے کہ یہاں 1 روپے کا بھی تقریباً فصل نہیں ہوتا. یہ جو ہے سب جانتے ہیں، میں بولنے کی کیا بات ہے، ہر کوئی جانتے ہیں کہ 1 روپیہ بھی کسی کا ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. ادھر کر لے ادھر کر لے ادھر، ہرگز جو ہے اس چیز پہ بہت احتیاط. اب میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اجتماع میں بہت سارے لوگ جو ہے چاول دیتے بولے ہمیں روکی بھی سے کئی تمہارے منہ سے چاول نکل لینا لے کے میں دوسرے میں ڈالوں کو پریشان کہیں گونا نکو کہ اب چاول کے پاس ہو گئے ہو. ہمارے ذمہ داران بولے کم سے کم چاول بول کو پیسے دے دیں، وہ لے کر رکھ لو، کہیں میں تو ڈال لو. چاول کے بول کو پیسے دے دیں، چاول لے لو اجتماع کے واسطے بول کے پیسے آ رہے ہیں، پیسے لے لو. پیسے لینے کے بعد کس میں بھی خرچ کرو. اس وقت بھی ہمیں یہ بولتی کہ نہیں بھائی جتنے چاول کی رقم اکٹھا ہو گئی، اب بس دوسرے کام کے واسطے پیسے اکٹھا کرو. تو جو ہے یہاں بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے ہر کام، کیونکہ الحمدللہ یہ جو ادارہ بننے جا رہا ہے آج ہماری نگاہوں کے سامنے کچھ نہیں، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا آپ اپنے نگاہوں سے دیکھیں گے. سبحان اللہ. ضرور بھی ضرور اللہ تبارک اس میں ایسی برکت عطا فرمائے گا، ایسی رحمتیں اس میں نازل فرمائے گا، کیونکہ اتنے سارے سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام سارے لوگ تشریف لائیں، ان کے قدموں کی برکت ضرور ظاہر ہوگی. سبحان اللہ. الحمدللہ اس ادارے کو جو ہے 7 سال ہو گئے. 7 سال سے یہ ادارہ جو ہے 7واں سال ہے. 3 کے شرح میں جو ہے پہلے جو ہے گاؤں میں تھا، گاؤں میں جو ہے تقریباً 2 سال 3 سال تک وہاں چلا، پھر اس کے بعد جو ہے یہاں لا کر جو ہے پھر اب یہاں ادارہ 3 کے شرح میں چل رہا ہے. بہت دن کوششیں تھیں اس کے لیے، کاغذی کاروائیاں اب الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں. اب عمارت کا تعمیری کام انشاءاللہ تعالیٰ اس کام میں میں پہلے بڑی گیلری شریف میں بھی یہ اعلان کر چکا ہوں کہ ہر فرد جو ہے اپنی طرف سے اس ادارے کے لیے 10,000 روپے کی رقم جمع کریں. ہر ایک فرد کے لیے میں نے یہ اعلان گیلری شریف میں بھی کیا تھا، کیونکہ یہ جو ہے آپ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو ہے یہ جو بھی آپ دیں گے، رقم دیں گے، وہ ادارے کو ہی خرچ ہوگی. اور پہلے ہی یہ بات بھی آپ اعلان کی گئی تھی کہ بھائی یہ میٹنگ میں بھی بہت سارے باتیں ہوتی رہیں، بہت سارے جو لوگ میٹنگ میں آئیں تو ساری باتیں معلوم ہی ہیں کہ جو ہے اس میں چونکہ اب اسکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے اور مہمان خانہ بھی ہے، تو اس لیے دینے والے، اس سے پہلے بھی بات ہوئی میٹنگوں میں بھی، جو ہے دینے والے جو ہے ایک اچھے کام کی نیت کر کے آپ دیں. دینے والے اچھے کام کی نیت کر کے دیں تاکہ آپ کا پیسہ جہاں بھی لگے وہ اچھے کام ہی میں لگے گا. اگر آپ صرف مدرسے کی نیت کر کے دیں تو پھر جو ہے وہ البتہ رمضان وغیرہ میں اگر کوئی
ویسے کیونکہ یہ بات تو بہت احتیاط کے ساتھ جو لوگ اس میں کوششیں کرتے ہیں تب بھی ہم اکثر لوگوں کو بولتے ہیں کہ جو زکوٰۃ وغیرہ ہوتی ہے اس کا پیسہ صرف جو ہے ادارے مدرسے کی طرف ہی اس کا استعمال ہوگا، دوسری بقیہ عمارتوں میں اس کا استعمال نہیں ہوگا۔ سختی بھی ہوتی ہے ہمارے طرف سے کہ وہ باقاعدہ اس کو لکھایا جائے، اگر کسی کوئی رقم ہے تو سختی کے ساتھ ہم بولے بھی رہتے ہیں کہ باقاعدہ اس رقم کو لکھایا جائے تاکہ جو ہے جو بھی اس کا ہیرا تدبیر جو بھی ہے اس کا کر کے جہاں اس کا مصرف صحیح مصرف ہو، جہاں صحیح خرچ کی جگہ وہاں سے خرچ کیا جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیں الحمدللہ۔ یہ بہت بڑا کیونکہ جو ہے اب اس کی شروعات ہے، یہ عمارت کی شروعات ہے، بہت سارے ارادے ہمارے ہیں اس میں جو ہے۔ اب تو صرف ایک مدرسہ ہے، اس کے بعد ہمارا ہاسٹل کا بھی ارادہ ہے، انگلش میڈیم اسکول کے ہاسٹل کا ہمارا ارادہ ہے۔ اس کے واسطے بھی زمین کی ہم تلاش میں ہیں کہ جو اگر مل جائے تو انگلش میڈیم اسکول اس کا ہاسٹل ہم، پھر لیڈیز مدرسہ ہمارا آلریڈی چل رہا ہے، اس میں 45-50 لڑکیاں اس میں پڑھ رہی ہیں، کھانے پینے رہنے کے ساتھ اس میں 45-50 لڑکیاں اس میں پڑھ رہی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک الگ سے زمین اور عمارت کا ارادہ ہمارا ہے۔ اس کے لیے بھی جو ہے کوششیں جاری ہیں، آپ اس کے لیے بھی آپ دعائیں کرتے رہیں کہ اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے لیڈیز مدرسے کے واسطے، پھر اسکول کے لیے، کیونکہ جو ہے ہمارے اہل سنت کے لیے بچوں کے لیے جو یہ بہت زیادہ، اور ہماری قوم کے بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو جو ہے رہائش کے ساتھ یعنی ہاسٹل کے ساتھ انگلش میڈیم اسکول اچھی جہاں تعلیم ہو، اس کی سخت ضرورت ہے آج کے زمانے میں۔ تو ہمارا ارادہ یہی ہے، چونکہ آج ہماری انگلش میڈیم اسکول چل رہی ہے، اس میں دوسرے اسکولوں کے بنسبت بہت زیادہ کم فیس میں ہے۔ ہمارے پاس جو ہے یوں سمجھیے آپ سال کے آدھا سال پیسے جو ہے اسکول کے بچوں کے ہوتے ہیں، آدھے سال کے پیسے ہمارے ہوتے ہیں۔ اس میں آدھے سال کے پیسے جو ہے اس میں شروع کے 2 مہینے 3 مہینے کے پیسے خود ڈالتے ہیں، اخیر کے بھی 2-3 مہینے کے پیسے جو ہے سیلری وغیرہ خود دیتے ہیں اس میں۔ یعنی ہماری نیت یہ ہے کہ ہمارے قوم کے بچے پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، سبحان اللہ، تعلیم حاصل کریں، انہیں اچھی سے کم فیس میں وہ پڑھیں اور اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں۔ ہمارا ارادہ ہاسٹل ہونے کے بعد یہ بھی ہے کہ انگلش میڈیم اسکول میں عالم کورس کو پھیلا دیا جائے، پہلی سے لے کر فرسٹ کلاس سے لے کر 10ویں جماعت تک جو ہے 10 تک جو ہے ساری یہ 10 کلاس تک جو ہے ایک بچہ جہاں 10ویں ختم کرے وہیں جو ہے وہ عالم کورس بھی مکمل کر لے۔ سبحان اللہ، ہمارا ارادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے بہت ساری تیاریاں ہیں، اندرونی طور پر بعض باتیں بولنے بھی مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے۔ اندرونی طور پر بہت سارے جو ہے خاکے وغیرہ نقشے وغیرہ بنا کے اس کے تعلق سے رکھے ہوئے ہیں کہ جو آئندہ پھر اتنا ہی نہیں، ہمارا جو ارادہ ہے وہ میڈیکل کالج کا بھی ارادہ ہے، لاء کالج کا بھی ہمارا ارادہ ہے، ڈپلومہ کالج کا بھی ہمارا ارادہ ہے۔ بہت سارے جو ہے ہمارے ارادے ہیں، اور جو ہے ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن جو ہے میں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے اظہار کر دوں یہ خوشی کے موقع پر کہ جو ہے ایک روحانی سینٹر کا بھی جو پہلو میاں صاحب سے ہماری بات تھی، چونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے ہمارے یہ آپ تمام حضرات الحمدللہ ماہانہ 11 شریف میں یا مجلس ذکر منعقد ہوتی ہے، ذکر کی مجلس جو ہے ماہانہ 11 شریف میں منعقد ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں ذکر و اذکار کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں، اپنے ذہن و دل کو پاک صاف کرتے ہیں۔ بڑی روحانی محفل ہر مہینے جو ہے چاند کی 14 تاریخ کو 11 شریف کی مجلس پاک منعقد ہوتی ہے، تو اس کے اندر ذکر و اذکار سکھائے جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ آج جو ہماری قوم کو ضرورت ہے وہ روحانیت کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، روحانیت کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ سب کچھ روحانیت میں جو شہنشاہ گزرے ہیں یہ ان کا صدقہ ہے، جو روحانیت۔ اسی لیے جو ہے ہر گاؤں میں جائیے آپ، وہاں 2-2 4-4 ضرور بزرگان دین کے مزارات آپ کو ملیں گے، ضرور اولیاء اللہ کے مزارات ملیں گے۔ انہوں نے جو کام کیا ہے، انہوں نے دلوں پر حکومت کی ہے، ان کی جو محنت، ان کی کوشش ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے، بیجاپور کی تاریخ پڑھیے، آپ گلبرگہ شریف کی تاریخ پڑھیے، آپ کہیں کی بھی آپ تاریخ پڑھیے، وہاں جو کچھ انہوں نے دین کو داخل کیا، کن لوگوں نے داخل کیا؟ اولیاء اللہ نے، صوفیہ نے داخل کیا۔ اپنے ساتھ جب وہ
دین لے کر آئے تو کس انداز سے ان لوگوں نے لوگوں پر اثر کیا، ان کی باتیں کس طرح اثر انداز ہوئیں، وہ ساری چیزیں روحانیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، روحانیت کی بہت زیادہ آج کی، کیونکہ آج سب کچھ ہے ہمارے پاس، روحانیت نہیں۔ بڑے بڑے سیاستدان ہیں، سب ہیں، لیکن روحانیت میں سب زیرو انڈا ہیں ہمارے پاس۔ روحانیت جو ہے کچھ نہیں، اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن روحانیت ضرور ہے۔ جتنے آپ دیکھیے بڑے بڑے مناظرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مناظرے ہوئے ہیں، تو مناظروں میں جو ہے بڑے بڑے مناظروں نے اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جا کر درخواستیں پیش کی ہیں کہ حضور دعا کیجئے تاکہ کامیابی حاصل ہو جائے۔ علم تو تھا ضرور، علم تھا ضرور، علم کے ساتھ اگر روحانیت شامل ہو جائے تو سونے پر سہاگا ہو جائے۔ روحانیت ضروری ہے۔ اور دوستو اور بزرگوں، اسی مشن کو ہمارے اس ادارے میں ارادہ بھی وہی ہے کہ یہاں جو ہے ایک روحانی سینٹر قائم ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے کوششیں بھی ہیں، اس کے لیے بھی ہماری کوششیں ہیں تاکہ جو ہے ہر جگہ، کیونکہ دیکھیے دنیا داروں کی گرفت میں دنیا چند دن ہوا کرتی ہے، اور اولیاء اللہ کی گرفت میں دنیا ہمیشہ کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اولیاء اللہ کی دہلیز پر دنیا غلام بنی پڑی رہتی ہے، اور دنیا دار دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے دوستوں اور بزرگوں، سارے آج روحانیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ الحمدللہ روحانیت اگر کہیں ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کے پاس، سبحان اللہ۔ روحانیت اگر کہیں ہے تو وہ اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں روحانیت۔ آج الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ اسٹیج پر دیکھیے ایک سے بڑھ کر ایک روحانیت کی شہنشاہ بیٹھے ہیں، الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ بڑی خوشی، کیونکہ جو ہے میں بھی جو ہے ہندوستان کا چپا چپا چھان مار کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے لوگ جانتے بھی ہیں کہ میں کتنا پھرتا ہوں، سال میں کتنے دن رہتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ جو ہے سال مہینے میں میں کتنے دن یہاں رہتا ہوں، مہینے میں میں کتنے دن گاؤں سے باہر رہتا ہوں، ایک دن رہا تو ایک ہفتہ نہیں رہتا ہوں۔ تو آپ سوچو تلاش ہی ہے جو انسان کو ادھر سے ادھر گھماتی رہتی ہے، تلاش ہی، اور یہ تلاش زندگی بھر ختم بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ پیاس ایسی ہے، انسان کو یہ پیاس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت تو بڑی اچھی بات فرماتے ہیں، دیت میں حضور صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے الف با تا سے آگے نہیں بڑھتے۔ اسی میں جو روحانیت یہ بہت بڑی چیز ہے، روحانیت بہت بڑی چیز ہے، الحمدللہ اس کے ساتھ کام ہو، یہ میری یہ دلی خواہش ہے کہ روحانیت کے ذریعے سے کام ہونا چاہیے۔ کیوں دیکھیے جب تک روحانیت باقی رہی تب تک کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا۔ آج روحانیت جیسے جیسے کم ہو رہی ہے، ہمارے ہر کام پہ اعتراض ہو رہا ہے، ہمارے ہر کام پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ آج ہے سینٹر نہیں ہے ہمارے پاس، روحانیت کے سینٹر ہمارے پاس نہیں کہ جہاں سے جو ہے روحانی پیاس بجھا سکتے۔ کیوں پیدا نہیں سکتی؟ آج ہم صرف جو کتابوں میں پڑھتے ہیں، آج ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جو فلاں بزرگ یہ ہیں، فلاں بزرگ یہ تھے، فلاں بزرگ یہ تھے، فلاں آج کیوں نہیں بزرگ؟ فلاں بزرگ یہ تھے، فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں بزرگ جو ہے ان کا وہ کارنامہ تھا، ان کا وہ کارنامہ تھا، آج کیوں نہیں؟ اس پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہے ضرور، ہمارے اسٹیج پر ہی نہیں، یہاں بہت کچھ آج ہے ضرور، لیکن جو ہے ہم سارے لوگوں کو بھی ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں قدم سے قدم ملا کر آگے اگر بڑھیں گے تو ضرور بھی ضرور، اگر یہ روحانی مراکز، اگر ہمارا تو ارادہ، ہمارے بہت ارادے، میں بولنا بھی نہیں چاہتا ہوں کیونکہ جو تاکہ ہر جگہ جو ہے ایک ایک تعلق سمجھو آپ، ایک ڈسٹرکٹ کو مضبوط گرفت میں رکھنے والے پیدا ہو جائیں کچھ۔ ہم سنتے ہیں صرف بزرگوں کی کہ ٹوپی اٹھا کے ادھر رکھے تو ادھر فتح، ٹوپی نکال کے ادھر رکھے تو ادھر شکست۔ واقعات بیان ضرور کرتے ہیں کہ ٹوپی نکال کے ادھر رکھ دیے، مصلی آدھا بند کر دیے،
تو جو ہے فتح ہو گئی، مسلح پھر پھیلا دیے تو شکست ہو گئی، بھاگ کے ادھر کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے تو ضرور ہیں، ایسا نہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں آج میں اس پر انشاءاللہ بعد میں بولوں گا۔ اب مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، چونکہ ہلکے کرنا تھا، ہلکے وقت اس کا ختم ہو چکا ہے۔ اب مغرب کے اذان کے بعد جو ہے پھر یہ ہمارا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اس کے بعد جو ہے مغرب کی اذان کے بعد تھوڑا شیڈول آپ سن لیں، نماز کے بعد جو تھے ایک نعت شریف ہمارے محترم حنیف رضا برکاتی صاحب جو کیونکہ بڑے اچھے انداز میں نعت شریف پڑھتے ہیں، نعت شریف ان سے پہلے جو ہے ایک ترانہ ہمارے طیب نوری ایک ترانہ لکھے ہیں، وہ ترانہ پڑھیں گے، اس کے بعد نعت شریف پڑھیں گے۔ نعت شریف کے بعد جو ہے اظہار خیال فرمائیں گے، سعادت کرام کی تشریف لائیں، حضور نعیم میاں صاحب قبلہ، بعد میں پھر جو ہے ہمارے حضور حیدرآباد صاحب قبلہ، اور بعد میں پھر جو ہے ہمارے استاد گرامی قاری حافظ و قاری حضرت چاند رضا صاحب قبلہ، آپ جو ہے اظہار خیال فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے پھر تب میں کچھ دیر بولوں گا، تب میں کچھ دیر بول کر جو ہے اس کے بعد پھر دعا ہوگی، دعا کے بعد جلسہ 10 بجے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب 10 بجے تک تمہیں بیٹھنا بیٹھتے، میں ایک بات ہوتا ہوں، اب تک تمہیں اڑگا پڑگی کر رہا ہوں، اب کھلے دل سے بیٹھو، اس کے بعد کھلے دل سے آرام سکون سے، یہ سب تمہارا ہے، پینڈل بھی تمہارا ہے، میڈم بھی تمہارے ہیں، تمہیں بھی تمہارے ہیں، ہمیں بھی تمہارے ہیں۔ یہ جو ہے اب اس کے بعد میں وہ چائے پینے والے بہت ستانے بول کے دوستی سن رہا ہوں، چائے پیتے ساتھ جا جو ہے وہاں ٹھہرے باتیں کرتے ہیں، وہاں ٹھہرے کر سن رہا ہوں۔ مغرب کے بعد چائے کی سب بند کرو، اب چائے بند کرو، سارے لوگ جو ہے مغرب کے بعد اس طرف ہی آ جائیں، پھر جو اس میں ناشد وغیرہ پھر یہ اس کے پھر اظہار خیال فرمائیں گے ادارے کے تعلق سے، وہ یہ بہت بڑا کام ہے، الحمدللہ یہ ہوگا ضرور انشاءاللہ، اس میں پھر جو ہے بات ہوگی۔ اب اسی کے ساتھ جو ہے آپ تمام حضرات جہاں بیٹھے